یلو لائن منصوبے کی بسوں سٹاپ کا سٹرکچر اور لین کی ابتدائی ڈیزائن تیار۔ بس کینال روڈ پر انتہائی دائیں جانب چلائی جائے گی۔ برلب نہر دونوں اطراف اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے۔ ہر بس سٹاپ تک پہنچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ سب وے تعمیر کیا جائے گا۔ اسٹیشنز کو ملانے کے لیے نہر کے اوپر پل بھی بنائے جائیں گے۔ ہر اسٹیشن پر بس بے اور مسافروں کے لیے بیٹھنے کے لیے انتظام ہوگا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین، بتائیے اس بارے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دور اقتدار میں لاہور کی پہلی ماس ٹرانزٹ یلو لائن منصوبے میں یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ کینال روڈ پر ٹھوکر نیاز بیگ سے ہربنس پورہ تک چلنے والی یلو لائن کا ابتدائی ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے۔ بس کا ڈیزائن، بس اسٹاپ کا سٹرکچر اور بس چلانے کی لین کہاں پر ہوگی، یہ تفصیلات لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ جو ابتدائی ڈیزائن لاہور نیوز کو موصول ہوا ہے اس کے مطابق یہ کینال روڈ پر یلو لائن سڑک کے انتہائی دائیں جانب چلائی جائے گی۔ مجوزہ ڈیزائن کے مطابق برلبے نہر دونوں اطراف میں یلو لائن کے لیے بس اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے۔ یلو لائن کے ہر بس سٹاپ تک پہنچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ سب وے تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے قبل یہ انڈر گراؤنڈ سب وے کا جو تعمیر کا منصوبہ ہے یہ انارکلی اسٹیشن میٹرو اورنج ٹرین پر بنایا گیا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یلو لائن جو کہ کینال روڈ پر مریم نواز کے دور اقتدار میں پہلا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ہر سٹاپ تک پہنچنے کے لیے ایک جو انڈر گراؤنڈ سب وے اسٹیشن ہے وہ سب وے ہے وہ تعمیر کیا جائے گا۔ مجوزہ ڈیزائن کے مطابق یلو لائن اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے کینال روڈ کے یہ دونوں اطراف میں سب ویز تعمیر کیے جائیں گے۔ سب وے سے مسافر ہوتے ہوئے یلو لائن کے سٹاپ تک پہنچیں گے اور یلو لائن کے اسٹیشن کو ملانے کے لیے نہر کے اوپر پل بھی بنائے جائیں گے۔ جو مسافر ایک اسٹیشن پر موجود ہے اگر وہ دوسری طرف جانا چاہتا ہے تو نہر کے اوپر ایک پل موجود ہوگا، وہ اس کو کراس کر کے دوسرے اسٹیشن تک پہنچ سکے گا۔ اس مجوزہ ڈیزائن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یلو لائن کے لیے کینال روڈ پر موجودہ انڈر پاسز کے ساتھ ہر انڈر پاس کے ساتھ ایک نیا انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا جو کہ خصوصی طور پر صرف یہ یلو لائن کے لیے ہی مختص ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر یلو لائن اسٹیشن پر بس بے اور مسافروں کے بیٹھنے کے لیے انتظام بھی کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے منظوری دے دی گئی ہے اور ابتدائی طور پر 80 ارب روپے کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا گیا ہے۔ تاہم ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 80 ارب روپے کے ابتدائی تخمینے میں جو ابھی ڈیزائن پیش کیا گیا ہے اس کی لاگت میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے اور یلو لائن منصوبہ تقریباً 125 ارب روپے میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب، ایل ڈی اے اور نیسپا کی طرف سے یلو لائن منصوبے کی جو ڈیزائن ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس منصوبے کی ابتدائی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس وقت ایل ڈی اے، نیسپا اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیمیں اس چیز کے اوپر تحقیقات اور ورکنگ کر رہی ہیں کہ کینال روڈ پر یلو لائن چلانے کے لیے کم سے کم درختوں کو کاٹا جائے اور کس طرح گرینری کو محفوظ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو انڈر گراؤنڈ سب وے بنائے جانے ہیں ان کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ بھی تیار کر لی گئی ہے اور ہر زین، آپ نے بتایا کہ کم سے کم درخت کاٹنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے جبکہ ہائی کورٹ کی جانب سے آرڈر دیا گیا تھا کہ ایک بھی درخت کاٹنے نہیں دیں گے، تو کیا منصوبے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بغیر درخت کاٹے اس لائن کو بچھایا جا سکے؟ اس یلو لائن کی تعمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہی ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ یلو لائن تعمیر کے دوران کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، تو اس کے اوپر ہی اس وقت نیسپاک اور ایل ڈی اے کی ٹیمیں ورکنگ کر رہی ہیں۔ تاہم اب آئندہ جو سماعت ہوگی ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے اس پر ایل ڈی اور نیسپا کی طرف سے اپنی رپورٹ پیش کی جائے گی کہ کس طرح اگر کوئی درخت کاٹنا ہے تو اس کے بدلے میں کتنے جو درخت ہیں اس کو لگایا جائے گا، کیونکہ ابھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ ممکن نہیں نظر آ رہا کہ یلو لائن کی تعمیر کے لیے کسی بھی درخت کو کاٹے بغیر یہ ماس ٹرانزٹ کا جو منصوبہ ہے اس کو مکمل کیا جائے، کیونکہ اگر نہر اور کینال روڈ کی صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں پر ہر 1 میٹر کے بعد ایک جو بڑا ہر 1 میٹر کے بعد ایک تناور درخت موجود ہے۔ بہت شکریہ زین۔